خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام۔ آج ہم ایک نئے کورس کا آغاز کریں گے اور اس کورس کا ٹائٹل ہے ببلیکل فاؤنڈیشنز آف میرج اینڈ فیملی۔ ببلیکل فاؤنڈیشنز آف میرج اینڈ فیملی، شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں۔ شادی اور خاندان کی بائبلی بنیادیں۔ ہم پرانے اور نئے عہد نامے میں سے ببلیکل اور پریکٹیکل اپروچ اختیار کرتے ہوئے شادی اور خاندان کے بارے میں سیکھیں گے۔ بائبل اس بارے میں کیا فرماتی ہے، اور پھر ضرورت کے مطابق عملی باتیں بھی میں آپ سے شیئر کرتا رہوں گا۔ آج جو ہمارا پہلا لیکچر ہے، اس میں ہم شادی کے تعلق سے جو بنیادی کہانی بائبل میں ہے، دا فاؤنڈیشنل نریٹو، اس پر غور کریں گے، جہاں سے ہمیں شادی کا جو ادارہ ہے، انسٹیٹیوشن ہے، اس کا آغاز ملتا ہے۔ پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 تا باب نمبر 3، بائبل مقدس کے یہ پہلے 3 ابواب ہمیں شادی کے آغاز، شادی کے مقصد، اور پھر شادی میں شوہر اور بیوی کے رولز، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آنے والے لیکچرز میں ہم بائبل مقدس کی کرونولوجیکل جو ترتیب ہے، جو تواریخی ترتیب ہے، اس کو فالو کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ آج ہم آغاز کریں گے پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 1 تا باب نمبر 3 سے۔ ایک بات میں بیان کرتا جاؤں کہ اگرچہ ہم آغاز پرانے عہد نامے سے کریں گے، لیکن الٹیمیٹلی پھر ہم نئے عہد نامے میں بھی آئیں گے۔ ہم پیدائش سے مکاشفہ تک جو بائبل مقدس کی با اختیار اور الہامی سچی کہانی ہے، اس میں شادی اور خاندان کے تعلق سے جو تعلیمات موجود ہیں، ان کا سروے کریں گے۔ اس لیے آدم اور حوا، اس کے بعد قوم اسرائیل، اس سے پہلے ابراہیم کے ساتھ خدا کے وعدے، موسیٰ کی شریعت، داؤد کا زمانہ، اور پھر نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح، پولس رسول اور ابتدائی مسیحیوں کی شادی کے بارے میں جو تعلیمات ہیں، ان کو ہم حصہ بحصہ دیکھیں گے۔ آج کا جو پہلا لیکچر ہے، یہ شادی کے الہی آغاز کے بارے میں ہے، یعنی کہ
شادی کا آغاز خدا نے کیا ہے. اور جینیسس چیپٹرز 1 to 3، پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 تا باب نمبر 3. اور دلچسپی کی بات یہ ہے کہ نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح خود اور پولس رسول دونوں جب شادی کی بات کرتے ہیں تو وہ پیدائش کی کتاب کے جو پہلے 3 چیپٹرز ہیں، ابواب ہیں، وہ ان کا حوالہ دیتے ہیں. شادی، خاندان، معاشرتی ڈھانچے اور گناہ کے بارے میں یہ بنیادی کہانی جو ہمیں پیدائش 1 تا 3 ابواب میں ملتی ہے، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ 3 ابواب جب ہم انہیں پڑھیں تو یہ خدا کو تمام کائنات کے خالق کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ خالق جو آل پاورفل ہے، یعنی مطلق العنان ہے، جو حاکم کل ہے، حکمت کل رکھتا ہے، آل وائز، اور جو ازل سے وجود رکھتا ہے جب وقت کا، زمان و مکان کا آغاز بھی نہیں ہوا تھا. اور اس خالق خدا نے تمام چیزوں کو اپنے کلام کے وسیلے سے پیدا کیا. یہ خدا جو کائنات کا خالق ہے، بائبل مقدس میں آگے چل کر خود کو قوم اسرائیل پر نجات دہندہ اور شریعت بخشنے والے کے طور پر ظاہر کرتا ہے. اس سے پہلے کہ ہم خدا کو بطور نجات دہندہ اور شریعت دینے والا جانیں، ہمیں اس کو بطور خالق جاننا اور سمجھنا ہے. اور شادی کا رشتہ اور ادارہ خدا کے تخلیقی کام کا نتیجہ ہے. جب خدا نے انسان کو، مرد اور عورت، نر اور مادہ کو اپنی صورت پر پیدا کیا، تب ہی اس نے شادی کے رشتے اور ادارے کا آغاز بھی کر دیا. پھر گناہ کا ذکر ہمیں ان ابواب میں ملتا ہے. انسان نے خالق خدا کے خلاف بغاوت کی، شیطان کے اکسانے پر، اور نتیجے کے طور پر انسان گناہ میں گری ہوئی ایک مخلوق بن گیا. 3 بنیادی اصول یا بنیادی باتیں ہیں جو آج کے لیکچر میں پیدائش کی کتاب کے ان پہلے 3 ابواب سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. وقت چونکہ محدود ہے،
ہم تینوں چیپٹرز پورے نہیں پڑھ سکتے، سو ضرورت کے مطابق میں مختلف آیات پڑھوں گا، لیکن آپ کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ جب آج کے لیکچرز مکمل ہوں تو اس کے بعد آپ ضرور پیدائش کی کتاب کے پہلے تینوں ابواب پڑھیں۔ آج جو تین بنیادی نکات یا بنیادی باتیں پیدائش کے ان تین ابواب میں سے ہیں، وہ میں تینوں لکھوا دیتا ہوں اور اس کے بعد ایک ایک کر کے میں ان تینوں کو پھر تفسیری طور پر آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ پہلا بنیادی نقطہ یا بات، پہلی بات جو ہم ان تین ابواب سے سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے اپنی صورت پر بنایا۔ میں دہرانے لگا ہوں، خدا نے مرد اور عورت کو اس زمین پر حکومت کرنے کے لیے اپنی صورت پر بنایا۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے، مرد کو پہلے پیدا کیا گیا اور شادی کیے رشتے کی حتمی ذمہ داری مرد کی ہے، جبکہ عورت کو مرد کے ساتھ بطور مددگار پیدا کیا گیا۔ میں اس پوائنٹ کو دہرانے لگا ہوں، مرد کو پہلے پیدا کیا گیا اور شادی کے رشتے کی حتمی ذمہ داری مرد کی ہے، جبکہ عورت کو مرد کے ساتھ بطور مددگار پیدا کیا گیا۔ نقطہ نمبر 3 یا پوائنٹ نمبر 3، گناہ میں گرنے کے نتیجے میں مرد اور عورت دونوں نے منفی نتائج کا سامنا کیا۔ گناہ میں گرنے کے بعد مرد اور عورت دونوں نے اپنے لیے منفی نتائج کا سامنا کیا۔ آئیں اب اس لیکچر میں جو باقی 35 منٹ ہمارے پاس ہیں، ان تینوں باتوں کو ہم تفسیر کی روشنی میں تفصیل سے سیکھیں۔ پوائنٹ نمبر 1، خدا نے مرد اور عورت کو زمین پر حکومت کرنے کے لیے اپنی صورت پر پیدا کیا۔ اگر آپ کتاب مقدس بائبل کھولیں تو پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 1 کی آیت نمبر 27 اور 28 ہم پڑھیں گے۔ پیدائش 1 27 تا 28 لکھا ہے، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو
اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہاں پر ایک بڑی اہم اور بنیادی بات یہ ہے کہ خدا نے مرد اور عورت دونوں کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اس لیے قدر و قیمت، وقار اور اہمیت کے اعتبار سے یہ دونوں برابر ہیں۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں ورتھ، ڈگنیٹی اینڈ سگنیفیکنس۔ قدر و قیمت، وقار اور اہمیت، ان تینوں کے اعتبار سے مرد اور عورت برابر ہیں، کیونکہ دونوں خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں۔ جتنا مرد قیمتی ہے اتنی ہی عورت قیمتی ہے، جتنا مرد کا وقار یعنی اس کی عزت ہے اتنی ہی عورت کی بھی عزت ہے، اور جتنا مرد سگنیفیکنٹ یعنی اہم ہے اتنی ہی عورت بھی اہم ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ خدا کی صورت پر پیدا کیے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اس تعلق سے اگر آپ مسیحی تفاسیر پڑھیں تو آپ کو دو اقسام کی تفسیریں ملیں گی۔ پہلی قسم وہ ہے جن میں اس سوال کو یونانی تصور شخصیت کی روشنی میں ڈیل کیا گیا ہے۔ جو یونانی تصور شخصیت ہے اس میں انسان کے کام کی بجائے اس کے باطن کی طرف زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس لیے پہلا مکتب فکر مسیحیوں کا جنہوں نے اس سوال کا جواب کہ مرد اور عورت خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس طرح سے جواب دیا ہے کہ چونکہ خدا میں ذہانت ہے اور مرد اور عورت بھی ذہین ہوتے ہیں اس لیے وہ خدا کی صورت پر بنے ہیں، بیکاز آف دیئر possession of intelligence۔ پھر کچھ مفسرین نے کہا کہ جیسے خدا کے اندر ول، نیت یا مرضی پائی جاتی ہے، اس نے انسان میں بھی ول کو، نیت اور مرضی کو پیدا کیا ہے، اس لیے انسان کو کہا گیا ہے وہ خدا کی صورت پر ہے۔ پھر کچھ نے کہا چونکہ خدا کی ذات کے اندر جذبات، ایموشنز پائے جاتے ہیں اور اس نے انسان میں بھی ایموشنز، جذبات رکھے ہیں، اس وجہ سے انسان خدا کی صورت پر ہے۔ اب ایک حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب پیدائش 1:27 میں لکھا ہے کہ اس نے نر اور ناری دونوں کو اپنی صورت پر بنایا، کہ یہ باتیں اس میں شامل ہیں، ذہانت، مرضی اور جذبات۔ لیکن جب ہم پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کو اس کے یہودی اور قدیم مشرق قریب کے تاریخی سیاق و سباق میں پڑھتے ہیں
تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ بات اس سے زیادہ ہے جو یونانی تصور شخصیت والے مفسرین ہمیں بتاتے ہیں۔ ہمیں پیدائش 1:27 کو جہاں انسان کے مرد اور عورت کے خدا کی صورت پر بنائے جانے کا ذکر ہے، ہمیں اس آیت کو اس کے یہودی، سامی اور قدیم مشرق کے قریب کے تناظر میں تفسیر کرنا چاہیے۔ اور جب ہم اس تناظر میں تفسیر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈیوائن امیج، الہی صورت، الہی شبیہ پر بنائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مرد اور عورت خدا کے نمائندے ہوتے ہوئے اس زمین پر حکومت اور اختیار جو ہے رکھنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں خدا نے مرد اور عورت کو اپنی صورت پر بنایا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین پر خدا کی طرف سے حکومت اور اختیار قائم کرنے کے لیے مرد اور عورت کو بنایا گیا ہے۔ انسان کا خدا کی صورت پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس زمین پر خدا کا نمائندہ، خدا کی نمائندہ ہے، اور انہوں نے خدا کی طرف سے اس زمین پر حکومت کرنی ہے اور اختیار کو قائم کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں اس زمین پر کتنے بڑے بڑے جانور ہیں، بڑی بڑی مخلوقات ہیں، لیکن وہ سب انسان کے اختیار اور کنٹرول میں ہیں۔ اس تعلق سے پرانے عہد نامے کا ایک حوالہ دیکھیں، زبور کی کتاب باب نمبر 8 اور آیت نمبر 6 تا 8 میں لکھا ہے، اور یہاں پر بھی جو بات کی جا رہی ہے وہ وضاحت ہے کہ انسان خدا کی صورت پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لکھا ہے تو نے اسے یعنی انسان کو اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ خدا نے انسان کو اپنی دستکاری پر تسلط بخشا ہے۔ تو نے سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا ہے۔ خدا نے سب چیزوں کو مرد اور عورت انسان کے قدموں کے نیچے کیا ہے، یعنی اختیار دیا ہے، حکومت دی ہے۔ سب بھیڑ بکریاں، گائے بیل، بلکہ سب جنگلی جانور، ہوا کے پرندے اور سمندر کی مچھلیاں اور جو کچھ سمندروں کے راستوں میں چلتا پھرتا ہے، اے خداوند ہمارے رب، تیرا نام تمام زمین پر کیسا بزرگ ہے۔ مختلف تفاسیر میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک مصنف اس کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ اینشنٹ نیئر ایسٹ یعنی قدیم مشرق کے قریب میں بینگ ان گاڈز امیج، خدا کی صورت پر ہونا، اس کو فلسافیکل سینس میں نہیں، فلسفیانہ طور پر نہیں، بلکہ فنکشنل سینس میں، عملی طور پر لیا جاتا تھا کہ جیسے خدا خود بادشاہ اور حکمران ہے، اب اس نے زمین کی حکمرانی، بادشاہی اور اختیار انسان کے سپرد کر دیا ہے، اور یوں انسان خدا کی صورت پر ہے۔ جب کوئی حکمران قدیم مشرق کے قریب میں
کسی علاقے میں جہاں وہ خود جسمانی طور پر نہیں پہنچ سکتا تھا، وہاں پر وہ اپنی مورتی یا مجسمہ نصب کرواتا. جیسے دانیل کی کتاب کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 1 میں اور دانیل 3:5 میں نبوکت نظر بادشاہ نے اپنی صورت کی ایک مورتی بنوا کر نصب کروائی، تو وہ مورت یا مجسمہ اس علاقے میں اس بادشاہ کی بادشاہی اور حکومت کی نمائندگی کرتا. بائبل کے خدا نے پتھر یا لکڑی سے بنی ہوئی اپنی کوئی صورت یا مورت نہیں بنوائی، بلکہ اس نے انسان کو، مرد اور عورت کو بنا کر اس زمین پر رکھا اور کہا کہ یہ میرے اختیار، میری بادشاہی اور میری حکومت کے نمائندے ہیں. ہیلیلویا! بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس تعلق سے ایک مثال دی جاتی ہے تاریخ سے کہ 1300 قبل از مسیح میں فرعون رمسیس دوم نے پتھر سے بنایا ہوا اپنا ایک مجسمہ بیروت شہر میں نصب کروایا، اور اس امیج کا، اس مجسمے کے وہاں نصب کیے جانے کا مطلب یہ تھا کہ فرعون دوم رمسیس اس علاقے کا حکمران ہے. وہ مورت اس فرعون کی نمائندگی کرتی تھی. ایسے ہی انسان اس زمین پر خدا کی صورت، اس کی مورت ہے، یعنی کہ ہمیں خدا نے زمین پر رکھ کر اس کی نگہبانی اور دیکھ بھال کرنے کی ذمہ داری دی ہے. اس لیے ہمیں ماحول کی، زمین کی، اس کے وسائل کی دیکھ بھال کرنی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. اب یہ رول، یہ حکومت جو خدا نے انسان کو دی، زبور 8 میں ہم نے پڑھا اس نے تسلط دیا ہے. پیدائش پہلے باب میں خدا کہتا ہے زمین کو معمور و محکوم کرو، حکومت کرو، اس پر اختیار رکھو. یہ اختیار مرد اور عورت دونوں نے مل کر رکھنا ہے. پیدائش 1:28 میں لکھا ہے خدا نے ان کو برکت دی، مرد اور عورت دونوں کو برکت دی، اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو. اگرچہ مرد پہلے پیدا کیے جانے کی وجہ سے ہیڈ ہے، سربراہ ہے، حتمی ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ہے، لیکن عورت حکومت اور اختیار رکھنے کے اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہے. سو ڈیوائن امیج، الہی شبیہ، الہی صورت پر پیدا کیے جانے کا جو مطلب ہے، ٹھیک ہے اس میں ہم جو انٹولوجیکل کریکٹرسٹکس ہیں، خدا کی ذات کی جو خوبیاں ہیں کہ اس میں ذہانت ہے، اس میں جذبات ہیں، اس میں مرضی ہے، اس میں ارادہ ہے، اور انسان میں بھی وہ سب کچھ ہے، اس لیے انسان خدا کی صورت پر ہے. یہ باتیں بھی ہیں، لیکن جو بنیادی بات ہے وہ ہے ہم نے اس بات کو فنکشنلی، عملی طور پر کام کے معنوں میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ چونکہ خدا نے انسان کو زمین پر
حکومت کرنے اور اختیار رکھنے کے لیے بنایا ہے، ان معنوں میں انسان خدا کی صورت پر ہے، انسان خدا کا نمائندہ ہے۔ جو ببلیکل ٹیکسٹ ہے، جو بائبلی متن ہے، وہ اس بات کی زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ اب اس میں آگے جو کام انہوں نے کرنا ہے، اس میں دو باتیں ہیں، زمین کو معمور کرو اور زمین کو محکوم کرو، پروکریشن اینڈ رول، اولاد پیدا کرو۔ خدا نے مرد اور عورت کو شادی کے رشتے میں اولاد پیدا کرنے کی نعمت دی ہے، اور پھر ساتھ جو ہے محکوم کرو، اختیار رکھو۔ سو حکومت اور اختیار رکھنے کے معنوں میں انسان خدا کی صورت پر ہے، انسان خدا جیسا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ چارج، یہ اختیار خدا نے انسان کو دیا ہے۔ جو الٹیمیٹ رولر ہے، جو حتمی حکمران ہے، جو حتمی بادشاہ ہے، جو خالق ہے، وہ خدا ہے، جو مالک ہے وہ خدا ہے۔ اس لیے ہم اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ خدا مالک ہے اور انسان مختار ہے۔ مختار سے مراد ہوتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہو۔ خدا زمین کا مالک ہے اور انسان کو اس نے اس کا مختار ٹھہرایا ہے، اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اور اس سینس میں انسان خدا کی صورت پر بنایا گیا ہے۔ جو اسٹوورڈشپ ہے، جو مختاری ہے، یہ مشترکہ ہے، یہ جوائنٹ ہے۔ اس میں دونوں شریک ہیں، دونوں نے اکٹھے خدا کی مرضی اور اس کے جلال کے لیے جو ہے حکومت اور بادشاہی کرنی ہے۔ دونوں نے اکٹھے مل کر اولاد بھی پیدا کرنی ہے اور زمین پر اختیار بھی رکھنا ہے۔ اور مرد اور عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو کام ہیں، ان کی تقسیم بھی دونوں نے مل کر کرنی ہے۔ اس میں مرد کی بنیادی ذمہ داری اپنی بیوی اور بچوں کے لیے مہیا کرنا ہے، اور عورت کی اولین ذمہ داری اپنے خاندان کی دیکھ بھال اور نگہداشت ہے۔ عورتیں گھر سے باہر جا کر کام کر سکتی ہیں، لیکن باہر جا کر کام کرنے سے پہلے عورت کی اولین ذمہ داری گھر میں بیوی اور ماں کے کردار کو نبھانا ہے۔ ایسے ہی مردوں کے لیے بھی لازمی ہے کہ وہ جب گھر آتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کی گھر کے کاموں میں مدد کریں، لیکن مرد کی اولین ذمہ داری گھر سے باہر جا کر کام کرنا اور اپنے خاندان کے لیے مہیا کرنا ہے۔ یہ وہ ترتیب ہے جو ہمیں یہاں پیدائش پہلے باب میں نظر آ رہی ہے۔ جب آپ پہلا کرنتھیوں باب نمبر 11 اور آیت نمبر 9 پڑھیں تو پولس رسول اس سے پہلے میں بتا دوں کہ اب میں اگلے پوائنٹ پہ جا رہا ہوں۔ یہ تھا میرا پہلا پوائنٹ کہ مرد اور عورت دونوں خدا کی صورت پر زمین پر حکمرانی، اکٹھے حکومت اور اختیار رکھنے کے لیے بنائے گئے۔ اب دوسرا پوائنٹ جو میں نے پہلے لکھوا دیا تھا کہ شادی کے لیے یا شادی میں
شادی کی حتمی ذمہ داری مرد کی ہے اور بیوی اس کے ساتھ مناسب موزوں مددگار کے طور پر ہے۔ اس کے بارے میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو میرے ساتھ نکالیں پیدائش کی کتاب باب نمبر 2 اور آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 20۔ پیدائش 2:18 اور 2:20 لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، یعنی یہ سوٹیبل ہیلپر، ایک موزوں مددگار۔ اور پھر آیت 20 میں لکھا ہے، اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ یہاں ہم پڑھتے ہیں کہ مرد کو پہلے بنایا گیا اور عورت کو بعد میں بنایا گیا۔ پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 9ویں آیت میں اور پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 8ویں آیت میں، یہ حوالہ جات لکھ لیں، بعد میں ضرور پڑھیے گا۔ اور پہلا کرنتھیوں 11ویں باب کی 12ویں آیت میں پولس رسول ان آیات کا حوالہ دیتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ مرد اس لیے سر ہے، ہیڈ ہے، کیونکہ عورت کو مرد سے اور مرد کے لیے بنایا گیا۔ عورت کو مرد میں سے نکالا گیا اور عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا۔ مرد کے لیے بنائے جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ عورت ایک کھلونا ہے اور مرد جیسے چاہے اس سے سلوک کرے، اور عورت کی ساری زندگی مرد کو خوش رکھنے اور اس کے شوق پورے کرنے کے لیے ہے۔ نہیں، عورت کو مرد کے لیے بنایا گیا، اس سے مراد ہے عورت کو مرد کا موزوں مددگار ہونے کے لیے بنایا گیا۔ شادی کے رشتے میں مرد عورت کا سربراہ ہے لیکن مالک نہیں ہے، مالک خدا ہے جس نے سربراہی کی، لیڈرشپ کی ذمہ داری مرد کو دی ہے، جو محبت اور خدمت والے رویے سے اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو لیڈ کرے۔ سمجھ آ رہی ان باتوں کی؟ پیدائش کی کتاب کے باب نمبر 16 اور 17 میں ہم جاتے ہیں تو جو بات میں نے کہی تھی کہ شادی کی حتمی ذمہ داری مرد کی ہے، خداوند کے ساتھ اور اس کے پیچھے چلنے میں آدم اور حوا کو جو حکم دیا گیا کہ تم نے باغ کے درمیان میں جو پھل ہے وہ نہیں کھانا، وہ حکم پیدائش کی کتاب کے متن کے مطابق عورت کو کہیں نہیں دیا گیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ خدا نے مرد کو یہ حکم دیا اور مرد کی ذمہ داری تھی کہ آگے وہ یہ بات اپنی بیوی تک بھی پہنچائے، اور چاہے بیوی اس حکم کو توڑے یا مرد توڑے، دونوں صورتوں میں حتمی ذمہ داری مرد کی ہے، کیونکہ ہیڈشپ اس کو دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں تو پیدائش 2:16-17 میں لکھا ہے، اور خداوند نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا
کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ سو مرد کو خدا کی طرف سے حکم بھی ملا ہے، اور مرد ہی کو خدا کی طرف سے عورت بھی بطور تحفہ، بطور گفٹ ملی ہے۔ دیکھیں 22ویں آیت پیدائش 2 باب کی، لکھا ہے، اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ پہلے خدا نے اسے ایک حکم دیا ہے، اور اب خدا اس کو ایک گفٹ عورت کی صورت میں دے رہا ہے۔ اور چونکہ پھر آیت نمبر 23 بتاتی ہے کہ آدم جو ہے وہ کہتا ہے یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ سو چونکہ وہ مرد سے نکالی گئی ہے، اس لیے مرد کو خدا اتھارٹی، اختیار دیتا ہے، اور عورت کو خدا اس کی سپورٹ کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کا مددگار ہونے کے لیے مقرر کرتا ہے۔ اس کو ہم تھیولوجیکلی کہتے ہیں کریٹڈ آرڈر یا آرڈر آف کریشن، کہ تخلیق کی جو ترتیب ہے اس میں خدا ہے، پھر خدا کے بعد کیا ہے؟ مرد ہے، اور مرد کے بعد پھر عورت ہے۔ پولس رسول اس کریٹڈ آرڈر کا ذکر اپنے خطوط میں واضح طور پر کرتا ہے کہ خدا نے پہلے مرد کو بنایا، پھر اس نے عورت کو بطور مددگار اسے بخشا، اور خدا نے جو ہے مرد کو پہلے باغ میں رکھا۔ اور دیکھیں تو کام کی ذمہ داری بھی خدا نے پہلے مرد کو دی ہے۔ آپ دیکھیں پیدائش 2:15 لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ سو باغبانی کی اور نگہبانی کی ذمہ داری خدا نے پہلے آدم کو دی ہے۔ پھر آیت نمبر 16 اور 17 ہم نے آلریڈی دیکھی ہیں، جن میں خدا اسے آدم سے کہتا ہے کہ تو نے نیک و بد کی پہچان کا جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ اور آدم جو ہے عورت کے بنائے جانے سے پہلے ہی زمین پر اپنے بخشے گئے کام، فرض اور اختیار کو سر انجام دے رہا ہے۔ مثلاً آیت 19 اور 20 میں ہمیں ملتا ہے کہ آدم جانوروں کے نام رکھتا ہے، وہ تمام زمینی جانوروں کے نام رکھتا ہے، لیکن ایک ایریا ہے جس میں خدا نوٹ کرتا ہے کہ آدم کمی کا شکار ہے، اور وہ ہے ساتھی کی کمی۔ انگریزی زبان میں ہم اسے کہتے ہیں کمپینین شپ۔ خدا عورت کو مرد کی کمپینین شپ کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی کے طور پر پیدا کرتا ہے۔ انسان کی، مرد کی جو ساتھی کی، رفیق کی ضرورت ہے، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے خدا عورت کو بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں جی عورت کو مرد کی ضرورت ہے، لیکن بائبل مقدس کو پڑھیں تو یہ مرد تھا جس کو عورت کی ضرورت تھی، اور خدا نے
عورت کو مرد کی مددگار ہونے کے لیے بلایا۔ میں نے اپنی زندگی اور خدمت میں دیکھا ہے، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو زیادہ تر کیسز میں عورتیں پیچھے سے مشکل سے مصیبت سے جیسے بھی ہے اپنے گھر کا سسٹم چلا لیتی ہیں۔ زیادہ تر عورتیں دوسری شادی بھی نہیں کرتی، وہ گھر میں اپنے بچوں کو بھی پالتی ہیں اور باہر جا کر کام بھی کرتی ہیں اور بچوں کو جوان کر لیتی ہیں۔ لیکن اگر کسی مرد کی بیوی فوت ہو جائے تو زیادہ تر کیسز میں دیکھا ہے مرد بے بس ہو جاتا ہے، بوکھلا جاتا ہے، وہ اس گھر کا سسٹم چلا نہیں پاتا، یا وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، یا وہ اپنی کسی غیر شادی شدہ بہن سے کہے گا کہ اب وہ آئے اور عملی طور پر اس کے بچوں کی ماں بن کر ان کی پرورش میں اس کی مدد کرے۔ ایک اور یہاں اہم بات جو ہمیں نظر آتی ہے، ایک ہی آدم ہے اور خدا اس کے لیے یہاں کتنی بیویاں بنا رہا ہے؟ ایک ہی بیوی بنا رہا ہے۔ سو خدا کا جو اوریجنل ڈیزائن ہے، جو اصلی منصوبہ ہے، وہ ہے ایک ساتھی۔ انگلش میں ہم کہتے ہیں مونوگمس ریلیشن شپ۔ یہ مونوگمی سے جو پولیگمی، کثرت ازدواج کا جو معاملہ ہے نا، یہ مرد اور عورت کے گناہ میں گرنے کے بعد آیا ہے۔ خدا کا جو اصلی منصوبہ تھا اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت۔ نمبر ایک یہ بات، سو مونوگمس ریلیشن شپ ہے۔ دوسری ایک اور بات یہاں دیکھیں کہ ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ ہے۔ ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ سے مراد ہے کہ خدا جنس سے ایک مخالف جنس کی مخلوق بناتا ہے۔ کیا آدم کے لیے خدا ایک اور آدم بناتا ہے؟ مرد کے لیے ایک اور مرد یہاں بناتا ہے؟ نہیں، وہ مرد کے لیے کیا بناتا ہے؟ عورت کو بناتا ہے۔ جس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ مرد سے مرد کی شادی یا عورت سے عورت کی شادی، جس کی اجازت امریکہ، یورپ اور UK میں اور دنیا کے کئی اور ملکوں میں ہے، ایون انڈیا کی سپریم کورٹ نے بھی اس کی اجازت دے دی، یہ خدا کے منصوبے اور مقصد کے خلاف ہے۔ خدا کا جو کریٹیو آرڈر ہے، اس کا جو تخلیقی نظام ہے، اس کے خلاف ہے۔ سو میل اور فیمیل یعنی ہیٹروسیکشول ریلیشن شپ ہو، اور ون میل اور ون فیمیل ہے، مونوگمس ریلیشن شپ ہو۔ آج ہم پاکستان میں رہتے ہیں جہاں پر کثرت ازدواج ہے، تو کئی مسیحی یا نام نہاد مسیحی خاندانوں میں بھی یہ نظر آتا ہے کہ ایک مرد نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں، اور وہ پھر بھی کہتے ہیں ہم کرسچن ہیں۔ ایسا طرز زندگی بائبل مقدس کی تعلیم کے خلاف ہے، خدا کے ابتدائی منصوبے کے خلاف ہے۔ سو خدا ایک ہی مددگار اس کے لیے بناتا ہے، اور اس میں مقصد ہے کمپینین شپ، شراکت، رفاقت، ایک دوسرے کا ساتھی ہونا، ایک دوسرے کا دوست ہونا، ایک دوسرے کے پارٹنرز ہونا، زندگی کے سفر میں اکٹھے مل کر چلنا، جس طرح ہم کہتے ہیں ایک گاڑی کے دو پہیے ہونا۔ غور کریں ایک اور بات کہ متن ہمیں یہ واضح طور پر پیغام دے رہا ہے کہ خدا شادی کا خالق ہے، انسان نہیں ہے۔ آدم نے خدا سے نہیں کہا کہ میرے لیے ایک
مناسب موضوع مددگار بنا. خدا نے آدم میں جھانکا اور اس کی اس ضرورت کو محسوس کیا. سو نکتہ کیا ہے کہ شادی خدا کے ذہن کی تخلیق ہے. شادی خدا کے منصوبے کا حصہ ہے. یہ کسی کلچر، گورنمنٹ یا آرگنائزیشن کا آئیڈیا اور پروڈکٹ نہیں ہے. یہ کسی ثقافت، حکومت یا تنظیم کا خیال اور ان کی پیداوار نہیں ہے. سو اس دوسرے پوائنٹ میں آگے کئی سب پوائنٹس آپ کو دے رہا ہوں کہ شادی خدا کے ذہن کی تخلیق ہے. شادی مونوگمس ہے، ایک مرد اور ایک عورت. شادی ہیٹروسیکشول ہے، یعنی جنس مخالف کے ساتھ ہوگی، مرد اور عورت کے درمیان. کسی نے انگلش میں کہا ہے کہ گاڈ کریٹڈ ایڈم اینڈ ایو، ناٹ ایڈم اینڈ اسٹیو. ٹھیک ہے، خدا نے ایڈم اور ایو کو بنایا، ایڈم اور اسٹیو کو نہیں بنایا. اسٹیو انگلش میں مردوں کا ایک نام ہوتا ہے. پھر ہم نے دیکھا کیسے مرد کو پہلے بنایا گیا، عورت کو مرد میں سے مرد کا ساتھ دینے کے لیے بنایا گیا. اسی لیے مقدس اگسٹین کی یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ خدا نے عورت کو مرد کے پاؤں سے نہیں پیدا کیا تاکہ وہ اسے کچل نہ دے، اگرچہ کئی ظالم مرد ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہ ہی خدا نے عورت کو مرد کے سر سے نکالا، بنایا تاکہ وہ مرد پر حکومت نہ جتائے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے یہ مرد اور عورت میں جو حکومت جتانے کا مسئلہ ہے یہ ان کے گناہ میں گرنے کے بعد پیدا ہوا، اس سے پہلے نہیں تھا. اس سے پہلے ان میں لونگ ہارمنی، محبت بھری ہم آہنگی تھی. اور نہ تو پاؤں سے بنایا کہ وہ اسے کچل نہ دے، اور نہ ہی سر سے بنایا کہ وہ اس پر مرد اور عورت مرد پر حکومت نہ کرے، بلکہ خدا نے عورت کو مرد کی پسلی، اس کے پہلو، اس کے دل کے قریب سے بنایا تاکہ مرد عورت سے محبت رکھے اور اس کی حفاظت کرے. ہیلیلویا. سو یہ وہ منصوبہ ہے جو خدا کے پاس تھا. آخری بات کر کے میں اس کو کلوز کروں گا. جو دوسرا پوائنٹ ہے اس کا آگے وہ ہے کہ مددگار ہونے کا مطلب کیا ہے. آیت نمبر 18 میں لکھا ہے میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. عبرانی زبان میں ایزر. مددگار ہونے سے مراد ہے مرد کی طبیعت اور ضرورت کے مطابق اس کی ساتھی، اس کی شریک. انگلش میں جو دو اچھے الفاظ ہیں وہ ہیں کنجینیل، جس کا مطلب ہے اس کے موافق، اور دوسرا ہے ایسوسیٹ، اس کے ساتھ اس کے کام میں شریک. سو پرسنل لیول پر، شخصی طور پر عورت مرد کی مددگار ہے، یعنی اس کی زندگی اور اس کے کام میں وہ اس کے موافق اور اس کی ساتھی اور شریک ہے. اور کام کیا ہے یہ ہم نے آیت نمبر 28 میں بھی دیکھا کہ بیسیکلی خدا نے ان کو جو ہے 3 باتیں کہیں. پھلو نمبر 1، اور بڑھو اور زمین کو معمور و محکوم کرو، یعنی کہ اولاد پیدا کرو، پروکریشن، اور تمہارے وسیلے سے جو اولاد، جو نسل آگے پیدا ہو، تم مل کر
اس زمین پر حکومت کرو اور اختیار رکھو، اور اس کی بھی تفسیر آیت 15 میں کر دی گئی ہے۔ زمین پر حکومت کرنے اور اختیار رکھنے سے مراد ہے زمین کی باغبانی کرو، نگہبانی کرو۔ اور پھر آیت نمبر 19 میں جانوروں کے نام اور پرندوں کے نام رکھنے سے یہ بھی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ انسان جو حیوانات کی مخلوق ہے اس پر بھی کنٹرول رکھے۔ یہ کام، اس کام میں مرد نے لیڈ کرنا ہے اور عورت نے اس کو سپورٹ کرنا ہے، لیکن دونوں اس میں شامل ہیں۔ ایک دلچسپ بات میں یہاں بیان کرتا جاؤں کہ آیت نمبر 18 میں جہاں لکھا ہے مددگار، اس کے لیے عبرانی لفظ ہے ایزر، جو بائبل مقدس میں خاص طور پر پرانے عہد نامے میں بارہا خدا کے لیے استعمال ہوا ہے۔ مثلا خروج 18:4، زبور 20:2، زبور 33:20، زبور 70:5، زبور 115:9-11، زبور 121 1-2 آیات، زبور 146 اور اس کی آیت نمبر 5۔ وہاں پر ان مختلف حوالوں میں جب خدا کو قوم اسرائیل کی کمک یا مدد یا مددگار کہا گیا ہے تو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ چونکہ خدا نے قوم اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا تھا، اب اس عہد کو نبھانے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے خدا ان کے ساتھ بطور مددگار، بطور کمک آ کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے ہی شوہر اور بیوی کا رشتہ عہد کا رشتہ ہے، اس لیے خاندان میں اور کام میں، دونوں معاملات میں خدا کی مانند وفادار رہتے ہوئے، اپنے عہد کی پاسدار ہوتے ہوئے عورت اپنے شوہر کے ساتھ کھڑی رہتی ہے۔ کچھ لوگ مغربی ممالک میں اس بات کی تفسیر یوں بھی کرتے ہیں کہ اگر خدا ایزر ہے، مددگار ہے، تو خدا تو انسان کے ماتحت نہیں ہے، انسان تو خدا کا لیڈر نہیں ہے۔ تو اگر عورت کو مددگار یعنی ایزر کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مرد سربراہ اور عورت ماتحت نہیں ہے۔ لیکن اس بات کا جواب کچھ یوں ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیومن انٹولوجی کی، انسان کی ذات کی، تو بطور انسان مرد اور عورت انٹولوجیکلی شخصی طور پر برابر ہیں۔ ان کی ورتھ، ڈگنیٹی اور سگنیفیکنس، قدر و قیمت، وقار اور اہمیت ایک جیسی ہے، کیونکہ دونوں خدا کی صورت پر بنے ہیں۔ لیکن جو فنکشنلی، کام کے اعتبار سے خدا نے جو فنکشنز، جو کام، جو رولز دیے ہیں، اس میں خدا نے مرد کو لیڈر اور عورت کو اس کا ہیلپر مقرر کیا ہے۔ مرد سربراہ ہے اور عورت اس کی مددگار ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ لیڈرشپ یا یہ سربراہی جو مرد نے کرنی ہے، نیا عہد نامہ بتاتا ہے کہ مرد عورت سے ایسی محبت رکھے جیسی مسیح نے کلیسیا سے محبت کی کہ اس کے واسطے خود کو قربان کر دیا۔ مرد کے پاس قیادت کی، جو لیڈرشپ کی جو ذمہ داری ہے، جو ہیڈشپ ہے، وہ کارنل ہیڈشپ، نفسانی یا جسمانی انداز میں قیادت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ وہ محبت
اور خدمت والے رویے کے مطابق جو ہے قیادت ہے، جس میں مرد اپنی بیوی کا خیال رکھتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ اس کو سپورٹ کرتی ہے، اور مل کر وہ شادی کے سفر میں آگے بڑھتے ہیں۔ سو ایز ہیومن بینگز مرد اور عورت برابر ہیں، ان دیئر رولز، اپنی ذمہ داریوں کے اعتبار سے وہ مختلف ہیں۔ ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے یہ ہم اگلے ہفتے کور کریں گے۔ آج ہم نے 2 پوائنٹس کور کیے ہیں، خداوند نے چاہا تو بائبل میں جو شادی کی جو بائبلی بنیاد ہے اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ویک ہم اس کو یہیں سے جو ہے جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔